ابتدائی درجے کا طالب علم ہوتا ہے نا، ہم جیسا نوجوان جو ہوتا ہے، یہ علم کی بہت ساری باتیں ان کو سنبھالنے سے قاصر ہوتا ہے. یہ نوجوان علم کی بہت ساری باتیں سنبھالنے سے عاجز ہوتا ہے. اس لیے اس کو کبھی بھی امت کے بڑے مسائل میں بولنے سے باز رہنا چاہیے. یہ بات آپ کو نہیں بھی سمجھ آئے گی نا، بعض باتیں ہوتی ہیں، میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ آپ کو نہیں بھی سمجھ آئیں گی، آپ لکھ لیں، یہ آپ کو 5 سال بعد ضرور سمجھ آئیں گی اگر آپ علم حاصل کرتے رہیں. انہیں میں سے ایک بات یہ ہے کیا کہ اگر آپ نوجوان ہیں اور ابھی آپ کے کچھ سننے والے، آپ کو کچھ تعریفیں کرنے والے لوگ میسر آ گئے ہیں، تو اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے لکھ لیں، پلو سے باندھ لیں کہ علم کی بہت ساری باتیں، اس سے تعامل برتنے میں آپ ابھی بچے ہیں، آپ ابھی چھوٹے ہیں. جیسے عمر ہوتی ہے نا انسان کی، ایسے علم کی بھی عمر ہوتی ہے. تو خاص طور پر جو امت کے بڑے مسائل ہیں، فتن کے مسائل ہیں، دماغ کے مسائل ہیں، جہاد کے مسائل ہیں، سیاست کے مسائل، اس میں آپ کی رائے کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی آپ کو رائے دینے کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنا چاہیے. یہ بات کہنا بڑی آسان ہے کہ آخر میں کیوں نہ فلسطین کے مسئلے میں بولوں جی، میرے تو ایمان کا مسئلہ ہے، میں کیوں نہ رائے دوں کہ عمران خان ٹھیک ہے کہ نواز شریف ٹھیک ہے. کہنا بڑی آسان ہے نا، لیکن اس کو ہضم کرنے میں آپ کو 5 سال لگیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. پھر یہ جو ہمارا ہے نا، ہمارے اندر خام خواہ کا ایک بات تنظیموں نے، یہ جو کیڑا اسے کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، جگایا ہوا ہے. کبھی علماء بولتے نہیں ہیں، مولوی نہیں بولتے جی، مولوی بڑے خاموش ہیں. وہ ایک بیوقوف انسان ہے، پاکستان پورے میں فتنہ پیدا کیا ہوا ہے کہ کیا کریں، اپنی اپنی مسجد کے مولوی سے جا کر پوچھیں کہ فلسطین کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو یہ بچپنا ہے، یہ علم کے قائد سے ناواقفیت ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ حافظ شریف صاحب کچھ بولتے ہیں، حافظ مسعود عالم صاحب کچھ بولتے ہیں، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کیا بولتے ہیں، عبدالعزیز نورستانی صاحب کیا بولتے ہیں. ان رؤوس کو دیکھیں، یہ ہماری سند ہے، یہ ہمارے لیے فتنوں سے امان ہے. ان کو دیکھیں، اگر یہ کچھ بول رہے ہیں تو وہ بات آگے نقل کر دیں، آپ بھی وہی بات بولیں. شیخ البانی کیا کہتے ہیں، شیخ ابن باز کیا کہتے ہیں، شیخ ابن عثیمین کیا کہتے ہیں. ان علماء نے فتنوں کو اپنے سامنے دیکھا ہوا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس نور پر قائم تھے. ہر وہ تنظیم، میں نے پہلے 10 میں بھی بات کی تھی شاید، اور کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ تنظیمیں، وہ نوجوان جن کا علم اور علماء، کبار علماء سے واسطہ تعلق نہیں ہے اور وہ ان سے بدلن ہے باقاعدہ، ان سے اپنے ہاتھ دھو لیں، ایسی مجالس کو ترک کر دیں، واللہ بہت نقصان اٹھائیں گے، بہت ہی زیادہ نقصان اٹھائیں گے آپ. ٹھیک ہے، تو یہ وقت سے پہلے جن کو فالوورز میسر آ جاتے ہیں، ان لوگوں کا فتنہ بڑا شدید ہے. تو آپ اپنے آپ کی بات سمجھا لیں کہ جو بڑی نوعیت کے مسائل ہیں، جن نوازل کہتے ہیں، اس میں آپ کو یہ خام خواہ کا یہ چسکا نہیں ہونا چاہیے بولنے کا. خاموش رہیں، خاموش رہنا سیکھیں. جہاد میں، دماغ میں واللہ بہت پریشانی ہوتی ہے. فیس بک پہ بہت سارے بھائی آپ میں سے ہیں نا، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اپنی آراء دے رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے جملے بول رہے ہیں، اور ایسا ایسا جملہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات اتنا بھاری ہوتا ہے کہ انسان اس کا بوجھ اپنے سینے پہ محسوس کرتا ہے. انسان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اس کا کلمہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کے خون بہنے کا سبب بن سکتا ہے. ڈرنا چاہیے اس بات سے. آپ کو شاید معلوم نہ ہو، یہ جو ربیع عربی کا فتنہ تھا پیچھے، جسے عرب بہار کہتے ہیں، عرب سپرنگ کہتے ہیں، بات تھوڑی لمبی ہے لیکن صرف دہرانے کے لیے کہ علماء نے اس میں، یعنی جو ہے نا، ابن باز، ابن عثیمین، البانی رحمہ اللہ، یہ 3 جو نام ہیں، واللہ یہ 3 لوگ نہ ہوتے تو شاید اس وقت اسلامی دنیا کا اثر حصہ مٹ چکا ہوتا. یہ ان 3 علماء کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے کیسے اس فتنہ فساد کو روکا، ورنہ تو ایسی زبانیں کھلی ہوئی تھیں کہ اللہ معاف فرمائے، ایک ایک کلمے سے پورے پورے ملک تباہ ہوئے. وہ حضرت صاحب ایک فوت ہو گئے، ان کا اب نام لینے میں، یعنی صرف آپ کو تعارف کروانے کے لیے اور تحذیر کرنے کے لیے، کوئی حرج کی بات نہیں، یوسف القرضاوی نام سنا ہوگا نا آپ سب نے، علامہ، شیخ الاسلام، ڈاکٹر، فقی، فلاں، یہ وہ یوسف القرضاوی. اللہ اکبر. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ یہ حضرت صاحب جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی گردن میں کتنے مسلمانوں کا خون ہوگا، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. یہ مشائخ فتنہ تھے جنہوں نے فتوے دیے، نکلو، خروج کرو، تباہی کرو، فساد پھیلاؤ، یہ حکمران کافر ہے، وہ کافر ہے. بس انسان حیران ہوتا کیا کرے، انسان کیسے باتیں سمجھائے. واللہ دل میں بہت کرب، بہت تکلیف ہے. نوجوانوں کی باتیں دیکھ کے، تبصرے پڑھ کے انسان، یعنی بسا رونے کا دل کرتا ہے. ان کو سمجھائے ان کو.